السلام علیکم، ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ پیش خدمت ہے ڈھاکہ ایڈونچر سیریز کا پہلا حصہ، موت کی ٹرین۔ قسط نمبر 4، موت کی ٹرین۔ کسی نہ کسی طرح شہزاد بدرا کے چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ اس نے دیناج پور کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہاں دوسرے بنگالی مسافر بھی ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ شہزاد اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں کوئی اسے پہچان نہ لے کہ یہ بنگالی نہیں بلکہ پنجابی یا پٹھان ہے، کیونکہ شہزاد کا رنگ گورا تھا اور بنگالیوں کے رنگ کالے ہوتے ہیں۔ شہزاد نے اپنا آدھا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بڑی شدت سے ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر دور سے ٹرین کے انجن کی آواز سنائی دی، پھر ٹرین چھک چھک کرتی پلیٹ فارم پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ شہزاد بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ تھرڈ کلاس کے ڈبے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بنگالی زبان جانتا تھا۔ وہ مسافروں کی باتیں سننے لگا۔ مسافر بنگلہ دیش بن جانے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ مسافروں نے پاکستان کی بھی تعریف کی مگر پھر چپ ہو گئے۔ ٹرین اسٹیشن سے چل پڑی۔ شہزاد کونے میں ڈبے کے دروازے کے پاس فرش پر ہی بیٹھا تھا۔ کھیت پیچھے کو جا رہے تھے۔ راستے میں ٹرین 2-3 جگہوں پر کھڑی ہوئی۔ دن کے 12 بجے کے قریب دیناج پور کا شہر آ گیا۔ شہزاد دیناج پور کے اسٹیشن پر اتر گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ راستے میں اسے کسی نے پکڑا نہیں تھا۔ دیناج پور کے بازاروں میں پنجابی اور پٹھانوں کی دکانیں لوٹی ہوئی تھیں اور ان کا سامان باہر بکھرا پڑا تھا۔ بنگالی مسلمانوں کی دکانیں کھلی تھیں۔ شہزاد نے ایک بوڑھے آدمی سے ہاٹ بازار کا پتہ معلوم کیا اور ایک رکشے میں بیٹھ کر ہاٹ بازار پہنچ گیا۔ اس بازار میں زیادہ دکانیں بنگالیوں کی تھیں۔ بورڈ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ شہزاد نے بنگلہ زبان میں میر عالم ہوٹل کا بورڈ لکھا ہوا دیکھا۔ وہ ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا جس کو ہوٹل بنا دیا گیا تھا۔ نیچے دکان میں چائے اور کھانا پکانے کی بھٹی بنی ہوئی تھی۔ اندر 6-7 کرسیاں پڑی تھیں جہاں کچھ بنگالی بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ ایک آدمی کاؤنٹر کے پیچھے کرسی پر بیٹھا رجسٹر پر کچھ حساب لکھ رہا تھا۔ شہزاد اس کے قریب آیا اور بنگلہ زبان میں پوچھا، مجھے میر عالم سے ملنا ہے۔ اس آدمی نے شہزاد کی طرف دیکھا اور کہا، میں ہی میر عالم ہوں، کہو برخوردار کیا بات ہے۔ شہزاد نے جیب سے اس کے بڑے بھائی کا دیا ہوا خط نکال کر دے دیا۔ میر عالم لفافہ کھول کر خط پڑھنے لگا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا اور شہزاد کو دھیمی آواز میں کہا، وہ سامنے جو زینہ ہے اس پر سے ہو کر اوپر چلے جاؤ، میں آتا ہوں۔ شہزاد خاموشی سے زینہ چڑھ کر اوپر والی منزل میں آ گیا جہاں آمنے سامنے 4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک نوکر وہاں چارپائی جھاڑ رہا تھا۔ شہزاد ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں میر عالم بھی اوپر آ گیا۔ اس نے ایک کمرہ کھولا اور شہزاد کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس پہ ایک چارپائی بچھی تھی۔ میر عالم نے دروازہ بند کر دیا اور بولا، میں سب سمجھ گیا ہوں۔ فرید بھائی نے مجھے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے تو یہاں بھی حالات بڑے خراب ہیں۔ شہر میں پنجابی اور پٹھان مسلمانوں اور پاکستان کی حمایت کرنے والوں کی جتنی دکانیں تھیں انہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ مکتی باہنی والوں نے ان سب کو قتل کر دیا ہے۔ یہاں سے کوئی پنجابی پٹھان زندہ بچ کر نہیں جا سکا۔ مگر فی الحال تم اسی کمرے میں رہو۔ تم اپنا نام رامو بتانا جو ہندو نام ہے۔ کوئی پوچھے تو کہنا کہ تم ہندوستان کے پنجاب کے رہنے والے ہندو ہو۔ میں بھی سب کو یہی بتا دوں گا۔ نیچے آ کر تم مجھ سے زیادہ بات مت کرنا۔ کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم مجھے جانتے ہو۔ باقی میں تمہیں یہاں سے آگے چٹاگانگ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وہاں میرا ایک دوست فرنیچر کی دکان کرتا ہے۔ وہ بھی میری طرح سچا مسلمان بنگالی ہے اور پاکستان سے زبردست عقیدت رکھتا ہے۔ وہ ہر طرح سے تمہاری مدد کرے گا۔ شہزاد نے میر عالم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مجھے کتنے دن یہاں رہنا ہوگا چچا جان؟ میر عالم بولا، مجھے اپنے چٹاگانگ والے دوست کا پتہ کروانا ہوگا کہ وہ چٹاگانگ میں ہی ہے یا آگے کہیں کسی دوسرے شہر چلا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر دوسرے شہروں میں جاتا رہتا ہے۔ یہاں سے ایک جگہ اس کا پتہ چل جائے گا۔ تم زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنا۔ یاد رکھنا تمہارا نام رامو ہے اور تم ہندوستان کے پنجاب کے ہندو ہو اور یہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئے تھے جو یہاں سے کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ شہزاد نے کہا، میں ایسا ہی کہوں گا چچا۔ میر عالم چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک بنگالی نوکر شہزاد کے لیے کھانا لے کر آ گیا۔ شہزاد نے کھانا کھایا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ سارا دن وہ اپنے ہوٹل والے کمرے میں ہی رہا۔ رات کو میر عالم آیا اور کہنے لگا، کسی نوکر نے تم سے پوچھا تو نہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ شہزاد نے کہا، نہیں چچا جان، کسی نے نہیں پوچھا۔
میر عالم کچھ پریشان سا تھا، کہنے لگا میرا ایک نوکر ہندو بنگالی ہے، مجھے شک ہے کہ اسے تمہارے بارے میں شبہ پڑ گیا ہے، مگر کوئی بات نہیں، تم ہوشیار رہنا، اگر وہ کچھ پوچھے تو وہی کہنا جو میں نے تمہیں بتایا ہے، اس ہندو نوکر کی ایک آنکھ کانی ہے، اس سے خبردار رہنا۔ یہ کہہ کر میر عالم چلا گیا۔ رات گزر گئی، دوسرے دن وہی کانا بنگالی نوکر ناشتہ لے کر آیا۔ شہزاد نے اس کی کانی آنکھ دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہی ہندو بنگالی نوکر ہے جس کے بارے میں میر عالم نے کہا تھا کہ اس سے ہوشیار رہنا۔ ہندو نوکر نے بنگلہ زبان میں شہزاد سے پوچھا کہ تم پنجاب کے رہنے والے ہو؟ شہزاد نے اس کے سوال پر پریشان ہونے کے بجائے بڑے اطمینان سے کہا، ہاں میں پنجابی ہوں مگر ہندو ہوں، میرا نام رامو ہے، میں ہندوستان کے پنجاب کا رہنے والا ہوں اور یہاں اپنے رشتہ داروں کے پاس آیا تھا، پتہ چلا کہ وہ یہاں نہیں ہیں، اب میں کل واپس ڈھاکہ چلا جاؤں گا۔ ہندو نوکر کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے شہزاد کی بات کا یقین نہیں آیا، وہ بڑی مکاری سے مسکراتا ہوا چلا گیا۔ میر عالم نے بھی اسے اوپر جاتے دیکھ لیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہندو نوکر ناشتہ لے کر اوپر جائے، مگر ہندو نوکر بھی اسی طاق میں تھا کہ کسی طرح اوپر جو پنجابی لڑکا آ کر ٹھہرا ہے اسی کے پاس جائے۔ اس نے دوسرے نوکر سے ناشتے کا ٹرے لے لیا تھا۔ میر عالم نے دیکھا کہ ہندو نوکر مسکراتا ہوا نیچے آیا تھا، اب وہ باہر جانے لگا تو میر عالم فوراً سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے اور یہ ہندو نوکر اب مکتی باہنی والوں کو خبر کرنے جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، او کرشن کہاں جا رہے ہو؟ ہندو نوکر نے کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ کہا، مالک گھر جا رہا ہوں۔ میر عالم نے سختی سے کہا، یہ گاہکی کا وقت ہے، ابھی تم گھر نہیں جاؤ، یہاں کام کرو، گاہک آ جا رہے ہیں، پھر چلے جانا۔ ہندو نوکر جانتا تھا کہ پنجابی لڑکا ابھی ہوٹل میں ہی ہے، چنانچہ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا اور بولا، ٹھیک ہے مالک، تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا، مجھے بہن کے لیے دوا لے کر جانی ہے۔ میر عالم ہندو نوکر کی نگرانی کرنے لگا کہ کہیں وہ داؤ لگا کر وہاں سے رفو چکر نہ ہو جائے۔ اتنی دیر میں میر عالم نے اپنے ایک خاص دوست سے پتہ چلا لیا کہ اس کا فرنیچر کی دکان والا دوست جبار چٹاگانگ شہر میں ہی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے وقت ہوٹل میں کافی رش ہو گیا تھا۔ میر عالم نے اپنے خاص مسلمان ملازم کو بلا کر سمجھایا کہ کرشنا کو ہوٹل سے باہر مت جانے دینا اور خود اوپر شہزاد کے کمرے میں آ گیا۔ آتے ہی جیب سے ایک خط نکال کر اسے دیا اور بولا، ہندو نوکر کو تم پر شک ہو گیا ہے، میں نے ابھی تک اسے روکے رکھا ہے، مگر وہ کسی بھی وقت جا کر مکتی باہنی کے گنڈوں کو تمہاری خبر کر سکتا ہے۔ یہ خط اپنے پاس رکھو، چٹاگانگ کے بڑے بازار میں میرے دوست جبار سیٹھ کی فرنیچر کی دکان ہے، یہ خط اسے دے دینا۔ پھر میر عالم نے کھڑکی میں سے پیچھے نیچے جاتی لکڑی کی سیڑھی دکھاتے ہوئے شہزاد سے کہا، ہنگامی حالات میں تم اس سیڑھی سے نیچے اتر کر فرار ہو جانا، ابھی تم کھانا کھاؤ، میں تمہارے لیے کھانا بھیج رہا ہوں۔ میر عالم جلدی سے کمرے سے نکل کر نیچے ہوٹل میں آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے ہندو نوکر کو دیکھا، وہ ابھی تک ہوٹل میں ہی تھا۔ میر عالم کو اطمینان ہو گیا، اس نے اوپر شہزاد کے لیے ایک مسلمان بنگالی نوکر کے ہاتھ کھانا بھجوایا اور خود کاؤنٹر پر بیٹھ کر ہندو نوکر کی نگرانی کرنے لگا۔ مگر اس وقت رش بہت زیادہ ہو گیا، گاہک آ جا رہے تھے، میر عالم کی نظریں ہندو نوکر کی نگرانی نہ کر سکیں۔ ایک بار جو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ہندو نوکر دکان میں نہیں تھا۔ اس نے مسلمان نوکر سے پوچھا، ارے کرشنا کہاں ہے؟ مسلمان نوکر نے بتایا کہ وہ تو ابھی گیا ہے، کہتا تھا بہن کے لیے دوائی لینے جا رہا ہوں۔ میر عالم چونک پڑا، جلدی سے اٹھ کر اوپر کو بھاگا، وہ سمجھ گیا کہ ہندو نوکر مکتی باہنی کے گنڈوں کو خبر کرنے گیا ہے۔ اوپر شہزاد کھانا کھانے کے بعد چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ میر عالم نے دروازہ کھولتے ہی کہا، بیٹا اب میں تیری رکھوالی نہیں کر سکتا، ہندو نوکر دشمنوں کو خبر کرنے جا چکا ہے، کسی بھی وقت مکتی باہنی کے گنڈے یہاں آ جائیں گے اور تمہارے ساتھ وہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، دوسری طرف سے بھاگ جاؤ، یہ خط چٹاگانگ کے بڑے بازار میں جبار فرنیچر مارٹ کے مالک جبار سیٹھ کو دے دینا، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھ کے نیچے چاقو کے زخم کا نشان ہے، اب جلدی سے بھاگ جاؤ اور چٹاگانگ پہنچنے کی کوشش کرو، اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، خدا حافظ۔ شہزاد نے جبار سیٹھ کے نام لکھا ہوا خط جیب میں ڈالا اور کھڑکی میں سے لکڑی کی سیڑھی اترتا ہوا نیچے ہوٹل کے پچھواڑے آیا اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ آگے گندے نالے کا پل آ گیا۔ پل پار کرنے کے بعد شہزاد نے ریلوے اسٹیشن کا رخ کر لیا۔ وہ دیناج پور ریلوے اسٹیشن سے آگے نکل جانا چاہتا تھا تاکہ کسی اگلے اسٹیشن سے چٹاگانگ جانے والی گاڑی پکڑے۔ خطرہ تھا کہ مکتی باہنی گنڈے اسے تلاش کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر بھی آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہندو بنگالی نوکر میر عالم کے ہوٹل سے نکل کر بھاگا مکتی باہنی گنڈوں کے دفتر میں پہنچا اور ان کے ہندو مکتی باہنی کیپٹن کو بتایا کہ میر عالم کے ہوٹل میں ایک مسلمان پنجابی لڑکا آ کر ٹھہرا ہوا ہے۔ مکتی باہنی
کیپٹن نے یہ سنا تو اسے اپنے ساتھیوں کو لے کر جیپ میں بٹھایا اور اسٹین گن کاندھے پر ڈالے سیدھا میر عالم کے ہوٹل پر آ گیا۔ میر عالم نے مکتی باہنی گنڈوں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ہندو نوکر نے مخبری کر دی ہے، مگر وہ مطمئن تھا کیونکہ اس نے شہزاد کو بھگا دیا تھا۔ مکتی باہنی ہندو کیپٹن جیپ سے اتر کر سیدھا میر عالم کے پاس آیا اور بولا، اس پنجابی لڑکے کو ہمارے حوالے کرو جو تمہارے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میر عالم نے بڑے لہجے میں کہا، بابو وہ لڑکا تو صبح صبح ہی چلا گیا تھا، کہاں چلا گیا ہے؟ ہندو مکتی باہنی نے چلا کر پوچھا، تم نے اسے بھگا دیا ہوگا، ہم تمہارے ہوٹل میں آگ لگا دیں گے، نہیں تو بتاؤ تم نے اسے کہاں چھپا دیا ہے؟ میر عالم نے ہاتھ جوڑ دیے، وہ وہاں رہ کر مکتی باہنی سے دشمنی نہیں لے سکتا تھا، وہ جانتا تھا کہ انہیں وہاں ہر طرح کی آزادی ہے اور ہندوستانی فوج ان کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا، بابو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے پنجابی لڑکے کو نہیں چھپایا، وہ تو صبح صبح چلا گیا تھا، اس نے اپنا حساب بھی صاف کر دیا تھا، یہ رجسٹر دیکھ لو۔ میر عالم نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے رجسٹر پر شہزاد کے نام کے آگے اس کا حساب صاف کر رکھا تھا۔ اس نے رجسٹر آگے بڑھا دیا۔ مکتی باہنی کیپٹن نے رجسٹر ہاتھ سے پیچھے پھینک دیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا، اسے چل کر تلاش کرتے ہیں، وہ ابھی ریلوے اسٹیشن پر ہی ہوگا۔ اور وہ سارے مکتی باہنی والے خونی درندے جیپ میں سوار ہو کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دیے، مگر شہزاد تو ریلوے اسٹیشن کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے بڑی عقل مندی سے کام لیا تھا اور وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دیناج پور کے اسٹیشن سے کافی آگے نکل چکا تھا تاکہ کسی اگلے اسٹیشن پر سے چٹاگانگ جانے والی گاڑی پکڑے۔ وہ ریلوے لائن سے ہٹ کر کھیتوں کھیت چلا جا رہا تھا کہ اسے دور سڑک پر ایک فوجی جیپ دکھائی دی۔ سڑک کھیتوں سے زیادہ دور نہیں تھی، اس میں بیٹھے ہوئے فوجی وردیوں والے مکتی باہنی گنڈوں کو شہزاد نے پہچان لیا کہ یہ اسی کی تلاش میں آئے ہیں۔ وہ کھیتوں میں جھک کر چلنے لگا۔ یہ پٹسن کے کھیت تھے جو اونچے تھے، شہزاد ان میں چھپ گیا تھا، لیکن اگر مکتی باہنی والے کھیتوں میں آ گئے تو وہ پکڑا جا سکتا تھا۔ ایک جگہ اسے پٹسن کا بہت بڑا ڈھیر نظر آیا۔ شہزاد بھاگ کر اس ڈھیر کے پاس آیا اور اس میں گھس گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ڈھیر کے اندر اچھی طرح سے چھپا لیا۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ مکتی باہنی کیپٹن اپنے آدمیوں کو لے کر کھیتوں میں آ گیا تھا۔ وہ جگہ جگہ شہزاد کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ اسے تلاش کرتے کرتے پٹسن کے ڈھیر کے پاس بھی پہنچ گئے۔ مکتی باہنی کیپٹن نے پٹسن کے ڈھیر پہ سنگیں ماری اور بولا، کہیں وہ پنجابی یہاں تو نہیں چھپا ہوا؟ شہزاد نے اپنا سانس روک لیا اور دل میں خدا سے دعائیں مانگنے لگا۔ سنگین اس کے بالکل قریب سے نیچے گزر گئی تھی، دوسری سنگین اس کے بازو کے قریب سے پٹسن کے ڈھیر میں گھس گئی۔ باہر سے اسے مکتی باہنی گنڈے کی آواز آئی، کیپٹن وہ لڑکا کھیتوں میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے، اس لیے ڈھیر میں نہیں ہے، آؤ دوسرے کھیتوں میں دیکھتے ہیں۔ مکتی باہنی کیپٹن نے گالی دے کر بنگلہ میں کہا، وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا، اور وہ دوسرے کھیتوں میں داخل ہو گئے۔ جب ان کی آوازیں دور ہو گئیں تو شہزاد نے خدا کا شکر ادا کیا، موت اس کو چھو کر گزر گئی تھی، خدا نے اسے بچا لیا تھا۔ اس کے شہید باپ کی دعائیں اس کی مدد کر رہی تھیں۔ پٹسن کے ڈھیر میں شہزاد کو سخت گرمی لگنے لگی تھی، مگر موت کے خیال سے وہ وہیں سانس روکے بیٹھا رہا۔ جب مکتی باہنی گنڈوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو وہ آہستہ سے باہر نکل آیا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے، پھر بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ اسے دور کھیتوں میں سے نکل کر مکتی باہنی کے گنڈے سڑک پر کھڑی جیپ کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ جب وہ جیپ میں بیٹھ کر واپس چلے گئے اور ان کی جیپ شہزاد کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ اٹھا اور کھیتوں میں آگے چل پڑا۔ وہ دوپہر تک ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ دوپہر کے بعد وہ ایک ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ اس نے ایک قلی سے پتہ کیا کہ چٹاگانگ جانے والی گاڑی کب آئے گی۔ وہ بنگلہ زبان میں ہی بات کرتا تھا۔ قلی نے کہا، ڈاک گاڑیاں یہاں کھڑی نہیں ہوتیں، ایک مسافر ٹرین آنے والی ہے، اس میں بیٹھ جانا۔ شہزاد نے پوچھا، کیا وہ چٹاگانگ جائے گی؟ قلی بولا، ہاں وہ چٹاگانگ ہی جائے گی، مگر 2 دن بعد پہنچے گی، وہ ہر اسٹیشن پر کھڑی ہوتی ہے۔ شہزاد نے جلدی سے چٹاگانگ تک کا ایک ٹکٹ خرید لیا اور پلیٹ فارم پر بیٹھنے کی بجائے دوسری طرف ریلوے لائن کی پار جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا تاکہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے اور وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے۔ اسے اب بھی یہی دھڑکا لگا تھا کہ کہیں مکتی باہنی والے وہاں بھی نہ آ جائیں۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا، تب کہیں جا کر چٹاگانگ جانے والی مسافر ٹرین آئی۔ ٹرین مسافروں سے بھری ہوئی تھی، ہر ڈبے میں بہت رش تھا۔ اسٹیشن پر کچھ سواریاں اتر گئیں۔ شہزاد گاڑی کی دوسری طرف سے ایک ڈبے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ زیادہ مسافروں اور رش نے بیٹھنے سے اسے ایک فائدہ یہ تھا کہ باہر سے کسی کی اس پر نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ ٹرین وہاں صرف 1 منٹ ہی رکی اور پھر چل پڑی۔ یہ پیسنجر ٹرین تھی اور اس کی رفتار بھی زیادہ تیز نہیں تھی۔ وہ ہر اسٹیشن پر رک جاتی، مسافر اترے، کچھ مسافر سوار ہو جاتے اور ٹرین بھی چل پڑتی۔
کافی لمبا سفر تھا۔ اس ٹرین میں شہزاد نے 2 دن گزارنے تھے۔ چونکہ یہ پیسنجر ٹرین تھی، اس وجہ سے اس میں زیادہ تر دیہاتی لوگ ہی سوار ہوتے اور اترتے تھے۔ ان لوگوں سے شہزاد کو زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ دن گزر گیا، پھر رات بھی گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا۔ دوسرے دن رات کے 8 بجے کے قریب ٹرین چٹاگانگ پہنچی۔ شہزاد نے اطمینان کا سانس لیا اور اسٹیشن پر اترتے ہی رکشہ لے کر اسے بڑے بازار چلنے کو کہا۔ چٹاگانگ میں بھی حالات ڈھاکہ جیسے ہی تھے۔ یہاں بھی اکثر دکانیں لوٹی ہوئی تھیں۔ پنجابیوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا تھا۔ ڈھاکہ ہی میں شہزاد نے یہ سن رکھا تھا کہ چٹاگانگ میں جو میڈیکل ہاسٹل تھا، اس کے تمام پنجابی اور بہاری طالب علموں کو مکتی باہنی والوں نے بڑی بے دردی سے ہلاک کر ڈالا ہے۔ شہر کے بازاروں میں روشنی ہو رہی تھی، رش زیادہ نہیں تھا، ہوٹل کھلے تھے، لوگوں نے دکانوں اور مکانوں پر بنگلہ دیش کے جھنڈے لگا رکھے تھے۔ رکشہ بڑے بازار میں داخل ہو چکا تھا۔ شہزاد سے رکشہ والے نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ بڑا بازار آ گیا ہے۔ شہزاد نے وہیں رکشہ چھوڑ دیا اور پیدل چلنے لگا۔ بازار میں کافی رونق تھی، دونوں طرف دکانیں کھلی تھیں۔ ایک جگہ فرنیچر مارٹ کا بورڈ لگا تھا۔ شہزاد دکان کے اندر چلا گیا۔ ایک چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی والا آدمی بیٹھا کسی کو فون کر رہا تھا۔ شہزاد نے غور سے دیکھا، اس آدمی کی ایک آنکھ کے نیچے زخم کا نشان تھا۔ یہی جبار سیٹھ ہو سکتا تھا۔ شہزاد کو سامنے دیکھ کر فون کرنے والے نے فون بند کر دیا اور شہزاد سے کہا، کیوں برخوردار، کیا چاہیے؟ شہزاد نے کہا، مجھے سیٹھ جبار سے ملنا ہے جناب۔ اس آدمی نے کہا، میں ہی سیٹھ جبار ہوں، کہو کیا کام ہے؟ شہزاد نے پوچھا، کیا آپ دیناج پور کے فرید احمد کو جانتے ہیں؟ سیٹھ جبار بولا، کیوں نہیں، تم کون ہو؟ شہزاد نے کہا، فرید احمد صاحب نے آپ کے نام ایک خط دیا ہے، اسے پڑھ کر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ شہزاد نے جیب سے خط نکال کر سیٹھ جبار کو دیا۔ سیٹھ نے اشارے سے شہزاد کو بیٹھنے کے لیے کہا اور خط پڑھنے لگا۔ خط پڑھتے ہی جبار سیٹھ پر سب کچھ واضح ہو گیا کہ شہزاد کون ہے اور فرید احمد نے اسے اس کے پاس کیوں بھیجا ہے۔ جبار سیٹھ اپنی کرسی پر سے اٹھا اور شہزاد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دکان کے کونے میں لکڑی کی دیواروں والا ایک چھوٹا سا کیبن بنا تھا، جس میں جبار سیٹھ نے اپنا دفتر بنایا ہوا تھا۔ ایک میز، 2-3 کرسیاں لگی تھیں۔ شہزاد کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیٹھ جبار نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا ہوں شہزاد بیٹے، میں سب سمجھ گیا ہوں، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا، مگر یہاں کے حالات سخت خراب ہیں۔ یہاں پر ہندوستانی فوج اور مکتی باہنی والوں کا قبضہ ہے اور ہر طرف انہوں نے اپنے جاسوس پھیلائے ہوئے ہیں۔ تم یہاں نئے چہرے ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے پیچھے بھی کوئی جاسوس میری دکان تک آ کر باہر چھپا ہوا ہو۔ شہزاد کو احساس ہوا کہ سیٹھ جبار اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، سیٹھ صاحب، اگر آپ میرے ساتھ کوئی مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہاں سے کسی طرح بارڈر پار کروا کر ہندوستان پہنچا دیجیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی کافی تعداد آباد ہے، وہ ضرور میری مدد کریں گے اور مجھے پاکستان پہنچا دیں گے۔ سیٹھ جبار بولا، برخوردار، ہندوستان کا بارڈر پار کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں سے آگے تو سمندر ہی سمندر ہے اور سمندر میں ہر طرف انڈیا کی بحری فوج کے جنگی جہاز پھیلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ملک برما کا بارڈر ہے اور وہ یہاں سے اتنی دور ہے اور راستہ اس قدر خطرناک جنگلوں سے بھرا ہوا ہے کہ تم اگر ساری زندگی بھی اس میں بھٹکتے رہو تو ملک برما نہیں پہنچ سکو گے۔ شہزاد سخت نا امید ہو گیا، کہنے لگا، جناب، میں مسلمان ہوں، مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں نے حوصلہ نہیں ہارا، مجھے یقین ہے کہ میں اللہ کی مدد سے ایک نہ ایک دن پاکستان زندہ سلامت پہنچ کر رہوں گا۔ سیٹھ جبار شہزاد کے اس جملے سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے شہزاد کے کندھے کو تھپتھپایا اور بولا، بیٹا، میں تمہاری جرأت اور بہادری کے جذبات سے بہت متاثر ہوا ہوں، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اور تمہیں پاکستان پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ایسا کرو، تم اسی کیبن میں بیٹھے رہو، میں باہر جا کر حالات کا جائزہ لے لوں۔ مجھے شک ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے کوئی نہ کوئی جاسوس ضرور یہاں تک آیا ہے۔ شہزاد کو دکان کے کیبن میں چھوڑ کر سیٹھ دکان کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور باہر بازار میں دیکھنے لگا۔ بازار میں زیادہ ٹریفک نہیں تھی، رات ہو گئی تھی، کئی دکانیں بند ہونے لگی تھیں۔ 9 بجے سیٹھ جبار بھی دکان بند کر لیا کرتا تھا۔ اس کے دونوں نوکر باہر سے سامان اٹھا کر دکان کے اندر رکھ رہے تھے۔ سیٹھ جبار کو بازار میں کوئی ایسا آدمی دکھائی نہ دیا جس پر جاسوس ہونے کا شبہ ہو سکتا تھا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ایک کالا ٹھگنا سا ہندو بنگالی جاسوس بازار میں کھمبے کے پیچھے فقیر کے بھیس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مکتی باہنی والوں کا جاسوس تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ شہر میں داخل ہونے والے نئے چہروں کا پیچھا کرے۔ چنانچہ یہ مکتی باہنی کا جاسوس بازار کے شروع ہی سے شہزاد کا پیچھا کرتا وہاں تک آیا تھا اور اب جبار کی دکان کے ذرا پیچھے بجلی کے کھمبے کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔
چونکہ وہ فقیر کے بھیس میں تھا اس لیے سیٹھ جبار کو اس پر شک نہ ہوا۔ وہ واپس کیبن میں آ گیا اور شہزاد سے کہا، جاسوس تو کوئی نہیں مگر ابھی تم یہیں بیٹھے رہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ اب آپ سے اگلی قسط میں ملاقات